اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دور کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو خیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں ہر وقت عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ خوف، ڈراوے اور اندیشے اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے بچاؤ کی ساری تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن اندر کا خوف پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ حفاظت کے سارے طریقے آزما لیتا ہے، لیکن اندر کا ڈر پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ ہر وقت اسے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کل کیا ہوگا، اور اس چکر میں وہ عاملوں تک پہنچ جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ ہیں جن کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف الٹریٹ لوگ ہی جو ہے عامل تک پہنچتے ہیں، بلکہ بہت پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ بھی ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ہمیں عاملوں سے نجات کیسے پانی ہے، اس کا ہمارے قرآن میں اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان حل بتائے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بہت ڈیٹیلڈ میں گفتگو کریں گے کہ عاملوں سے نجات کیسے پائیں، یا ہمیں عاملوں سے نجات کیوں پانی ہے اور کس طرح سے پانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصائح ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یا یہ کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بہت پیارا نسخہ بتایا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا شروع کر دو، اللہ تمہاری حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ تم اس کا لحاظ کرو، وہ تمہارا لحاظ کرے گا۔ تم اس کا خیال رکھنا شروع کر دو، وہ تمہارا خیال رکھنا شروع کر دے گا۔ اپنے اللہ سے تمہارا جتنا تعلق ہے اس کی رعایت رکھنا شروع کر دو، وہ تمہاری رعایت رکھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا اپنے اللہ سے کتنا تعلق ہے، تو اس کا پیمانہ ہر ایک کے پاس ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ میں اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، یا میں اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتی ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں کہ بس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ تم ہمارا خیال کرو گے تو ہم تمہارا خیال کریں گے۔ اللہ کا خیال کرنے کا مطلب اللہ کے احکامات کا خیال کرنا ہے، اللہ کے دین کا خیال کرنا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت سے ہاتھ اٹھا لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، اور جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو دشمن کے گھر میں بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، دشمن کے حصار میں بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو ان کی نسبت کا اندیشہ ہو تو ان کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور نہ تو غرق سے اندیشہ کرنا اور نہ مفاقت پر غم کرنا، کیونکہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے، اور پھر اپنے وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام نومولود لڑکوں کو ذبح کروا دیتا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے اپنے افراد مقرر کر رکھے تھے، جو ہر گھر اور بستی میں گھوم پھر کر اس بات کا پتہ چلاتے تھے کہ کس کے ہاں پیدائش ہوئی ہے، اور اگر اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا تو اسے ذبح کر دیتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ میرے بچے کو بھی فرعون کے کارندے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں بذریعہ الہام حکم دیا
کہ پس تم بے خوف و خطر اس کو دریا میں ڈال دو اور ان کے ڈوبنے کا اندیشہ نہ کرنا، نہ غم کرنا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف نہ کھاؤ، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتی چلی جاؤ، اسے دریا میں ڈال دو، اللہ پر اعتماد کرو، اس لیے کہ جب اللہ حفاظت کرنے پر آئے، بچانے پر آئے تو دشمن کے محل میں رکھ کر بھی حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب صندوق دریا کی لہروں پر بہتا چلا جا رہا ہے۔ بہتے بہتے ایسے مقام پر آ پہنچا جہاں فرعون کا محل تھا۔ فرعون اپنے محل کے دریچے میں کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے دریا میں کوئی چیز بہتی ہوئی دیکھی تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے دریا سے نکال لاؤ۔ فرعون کے کارندے دریا سے صندوق نکال کر اپنے آقا کے پاس لے گئے۔ اس نے صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نومولود بچہ لیٹا ہوا تھا جو شکل و صورت سے بنی اسرائیل کا لگتا تھا۔ وہ دشمن آمنے سامنے تھے، ایک طاقتور اور حکومت کا مالک تھا، جبکہ دوسرا نومولود جسے اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے رب العزت نے فرعون کی بیوی کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ بچہ تو بڑا اچھا سا پیارا سا لگ رہا ہے، اسے ذبح نہیں کرنا۔ بیوی کی یہ بات سن کر فرعون جیسے ظالم اور سخت دل انسان کا دل بھی نرم پڑ گیا، پسیج گیا اور اس نے بچے کو بیوی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت کے بہت سارے اسباب میں رکھ کر بچایا اور یوں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ بچانے کی ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہہ دیتے کہ اتنی دور چلی جاؤ کہ دشمن کی نظروں سے ہی اوجھل ہو جاؤ، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن آتے اور گھر سے اس بچے کو اٹھا کر لے جاتے، لیکن اس سے پہلے ہی حکم آ گیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ دریا کی لہریں خود موت کا سامان ہے، پھر صندوق میں ڈالنا بھی موت کا سامان ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ لہروں کو حکم دیتا کہ صندوق کو اس قدر دور لے جاؤ کہ دشمن کی نظر ہی نہ پڑے، لیکن ہوا کیا؟ لہریں اس صندوق کو دشمن کے محل کے سامنے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں کسی کو بچانے پہ آؤں تو اسے کوئی مار نہیں سکتا، میں کسی کی حفاظت کرنے پہ آؤں تو کوئی اس کا بال بیکر نہیں کر سکتا، جب میں کسی کو عزت دینے پہ آؤں تو کوئی اس شخص کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب میں کسی کو ذلیل کرنے پہ آؤں تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جسے وہ رسوا کرنے پر آئے تو پھر اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ایک اور آیت ہے سورہ رات کی 41 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو ہٹانے والا نہیں، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتا رہے ہیں، بچاؤ کے طریقے سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ پر کوئی جادو نہ کر سکے، کوئی آپ کی بندش نہ کر سکے، کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو نظر نہ لگا سکے، کوئی آپ کا برا نہ چاہ سکے، کوئی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کتنا شاندار نسخہ ہے کہ اپنے ارد گرد حفاظت کے باڑ لگا دو تاکہ کسی حاسد کا حسد، کسی سازشی کی سازش آپ کی زندگی میں آگ نہ لگا سکے۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں، لیکن اس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ایسے لٹیروں کے پاس جاتا ہے جو اس کا مال بھی لوٹتے ہیں اور نظریہ بھی خراب کرتے ہیں۔ ہر جگہ دکانیں سجی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ قسمت کا حال بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی اپنی قسمت نامعلوم ہے، خود بدحال ہیں مگر دوسروں کو خوشحال بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ساری دنیا حضرت مریم علیہ السلام کو رسوا کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے بات نہ کرنا بلکہ اس سے کہہ دینا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس پہنچی تو قوم والوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ارے مریم، یہ تو نے بڑے غضب کا کام کر دیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہارون کی بیٹی، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھیں۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی ہے؟ ساری دنیا رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کی خاطر فطرت کے نظام کو بدل رہے ہیں کہ مریم میری بندی ہے، اس نے اپنی عفت میں کبھی خیانت نہیں کی، اس نے اپنی آنکھوں کو کبھی گندا نہیں کیا، اس نے اپنے شباب کو کبھی داغدار نہیں کیا، اس نے کبھی غیر محرم سے تعلق نہیں رکھا، اس نے خلوتوں کے اندر بھی ہمارا لحاظ کیا ہے، اس نے اندھیروں کے اندر بھی ہمارا خیال رکھا ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں ہماری عظمتوں کا خیال رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے پوچھ لو۔ قوم والوں نے کہا، سورہ مریم ہے، اس کی آیت ہے 29، اس کا ترجمہ ہے کہ بھلا ہم اس سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ قوم تو اور زیادہ غضبناک ہو گئی کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے کے اندر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جسے ابھی کوئی زبان بھی نہیں آتی، کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی ثابت کرنے کی خاطر اپنا نظام بدل دیا کہ اگرچہ معصوم بچے اس عمر میں بولتے نہیں ہیں، لیکن معاملہ میری مریم کی عفت کا ہے، معاملہ آج اس کی پاک دامنی کا ہے، تو وہ معصوم بچہ بولتا ہے۔ سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 30 سے 33 تک ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، نے مجھے کتاب انجیل دی اور اس نے مجھے نبی بنایا، یعنی بنا دے گا، اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور بہت زبردست بولے، پورا پیغام دے دیا، اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا اور اپنا بلند مقام بھی بتا دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا کہ ارے تم جسے رسوا کرنا چاہ رہے ہو اسے تو اللہ نے سعادتیں اور عزتیں دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی بچا سکتا ہے، آج بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، آج بھی ہماری نگہبانی کر سکتا ہے، بشرطیکہ کہ ہم بھی اس کا لحاظ کریں۔ زبانوں پہ یہ شکوے تو ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری سنی نہیں جاتی، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اس کی کتنی سنتے ہیں۔ یہ شکایت تو ہے کہ ہماری مانی نہیں جاتی، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اس کی کتنی مانتے ہیں۔ یہ شکایت تو ہے کہ شوہر بیوی کی نہیں مانتا، بیوی شوہر کی نہیں مانتی، اولاد ماں باپ کی نہیں مانتے، اور لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی کتنی مانتے ہیں۔ محاسبہ تو اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی مانتے ہیں، اس کے احکامات کی کتنی بجاوری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا، بلکہ تم اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ کی قدرت کو سامنے پاتا ہے ایک انسان تو پھر اس کی زندگی کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کو اپنے ساتھ پاتا ہے تو پھر وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا، بے سکون نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سامنے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔
لوگ بے چینی، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ نفسیاتی مریض کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت جیسا مضبوط سہارا نہیں ہوتا، اور پھر ان امراض کا علاج کرانے کے لیے جاتے بھی ان کے پاس ہیں جو خود نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ وہ کیا علاج کریں گے؟ اپنی رکاوٹیں دور کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جن کے سامنے خود رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تبھی تو وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کا اثر اس کی عقل پر ہوتا ہے۔ ایسے کم عقلی کے کام کرتا ہے کہ کسی کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ انسان بھی ایسا کر سکتا ہے، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے عقل ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کا راستہ اپنا لیتے ہیں یا اللہ کا ساتھ اپنا لیتے ہیں، پھر وہ بے چین اور مضطرب نہیں ہوتے، بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ دولت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پہلی صورت موجود ہو، یعنی کہ بندہ اللہ کے احکامات کا خیال کرنے والا ہو، پھر اسے ہر وقت اللہ کی صورت میں سہارا نظر آئے گا، اور اس کی بدولت وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو ایک اللہ سے مانگو۔ تمام مصائب اور تکالیف کو دور کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور تمام بھلائیاں عطا کرنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے کہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کی فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ جب مصیبت وہاں سے آتی ہے تو پھر اس مصیبت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، جب وہاں سے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس خیر کے فیصلے کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے اپنا معاملہ وہیں سے حل کروائیں، جب بھی ضرورت اور حاجت ہو تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مخلوق سے نظریں ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یوں سوچیں کہ فلاں آدمی کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے، یا تو یہ میرے کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے میری درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، یا میرے کسی گناہ کی معافی کا سبب ہے، یا اللہ مجھ سے امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ جب آنے والی ہر آزمائش، ہر مصیبت پر ایسی پازیٹیو سوچ رکھی جائے گی تو پھر نظر مخلوق کی طرف نہیں جائے گی بلکہ خالق کی طرف جائے گی۔ ایسی سوچ رکھنے والا شخص خالق کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، وہ بہت سی تو وہ اللہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ یہ جو کچھ تم پر آ رہا ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، لیکن بہت ساری خطائیں اور تو ہم ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ جو مصیبت دے رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ شاید تمہیں تنبیہ ہو جائے، شاید تم گناہوں سے رجوع کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے طلب کرو۔ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ بھی اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنا معاملہ مخلوق کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا معاملہ مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے صرف ایک اللہ سے مدد چاہو، صرف اسی کے سامنے جھکو۔ تو میرے عزیزوں، اگر سوچنے کا زاویہ یہ ہوگا تو پھر نظر اللہ کی طرف جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جو تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے، اور اگر ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ جو تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے۔ یہ بہت جامع جملہ ہے۔
اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو میرے عزیزوں آج ہم عاملوں کے چکر میں پڑ کر اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے، در در جا کر اپنا عقیدہ خراب نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین نہ ہوا تو خوف کی زندگی گزاریں گے، مخلوق سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے تو میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، اگر اللہ نے ایسا ارادہ کر لیا تو پھر کوئی بھی اس آنے والی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہوگا۔ جب آدمی سے کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ اگر میں کام کر لیتا تو، اگر ایسا ہو جاتا تو، اس اگر مگر کی وجہ سے انسان اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جان لو کہ جو چیز تم سے غائب ہو گئی اس نے تمہیں ملنا ہی نہیں تھا، اور جو چیز تمہیں مل گئی اس سے تم نے محروم ہونا ہی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر اگر مگر کے سارے راستے ہی بند کر دیے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اگر کا لفظ شیطانی عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جس نے کہا اگر یوں ہو گیا، گویا اس نے شیطان کے لیے راستہ کھول دیا۔ اب شیطان اسے وسوسوں کے ذریعے پریشان کرتا رہے گا، بے چین کرتا رہے گا۔ اگر میں یوں کاروبار کر لیتا، اگر فلاں جگہ رشتہ ہو جاتا، اگر میں پہلے سے ایسا کر لیتا۔ ارے میرے دوستوں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس اگر مگر کی وجہ سے اور تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ اس کی بے چینی ضرور بڑھے گی۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ پہلے تدبیر ضرور کرتا ہے، اور تدبیر کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے بارے میں اس کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایسا ہی ہونا تھا، میں کچھ بھی کر لیتا، ہونا یہی تھا، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، تدبیر کرنا منع نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنے کا تو حکم ہے، لیکن تدبیر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس پر راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ ہر کام سے پہلے تدبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استخارہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہتا اور مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا۔ استخارہ کر لو، اہل مشورہ سے مشورہ لکھ کر لو، یہ تدبیر ہے۔ لیکن تدبیر کے بعد جو معاملہ طے ہو جائے اس کے بارے میں پھر یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو میرے حق میں بہتر تھا، بلکہ یوں کہو کہ میں کچھ بھی کر لیتا اس نے ایسا ہی ہونا تھا، سارے حفاظت کے طریقے استعمال کر لیتا تب بھی ایسا ہی ہونا تھا، اللہ کی طرف سے یہی طے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر پریشانی آنے کے تمام راستے بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے اسے تمہیں ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز نہیں ملنی وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اگر یقین آ جائے کہ جو ملنا ہے وہ حلال طریقے سے ہی مل جائے گا اور جو نہیں ملنا وہ حرام سے بھی نہیں ملے گا، تو آدمی حرام کا دروازہ کبھی نہیں کھولے گا، بلکہ حلال طریقے سے حاصل ہونے والی روزی پر اکتفا کر لے گا، جھوٹ بول کر اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا، بددیانتی کر کے اپنے اسلام کو داغدار نہیں کرے گا، فراڈ کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرے گا، دھوکہ دے کر اپنی عاقبت برباد نہیں کرے گا۔ مشاہدے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، حرام سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، دھوکہ اور فراڈ سے آمدنی بڑھ جاتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، آسائشوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، زندگی کی آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، جب تک مشاہدے سے زیادہ غیب پر یقین نہیں ہوتا تب تک زندگی نہیں بنتی۔ ہمیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ جھوٹ ہلاکت اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ظاہری طور پر جھوٹ کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ 3 کے بجائے 4 آ رہے ہیں، 4 کے بجائے 5 آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے،
اس لیے کہ 2 کے بجائے 3 آ تو رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ ہلاکت بھی لے کر آ رہے ہیں۔ یہی ایمان ہونا چاہیے کہ غلط طریقے سے آئے ہوئے پیسے بظاہر گنتی میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ نحوستیں اور بیماریاں لے کر آتے ہیں، بقیہ مال بھی غیر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جو ملنا ہے وہ ضرور ملے گا، اب تمہارے اوپر ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرو یا حرام طریقے سے حاصل کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو یا ناجائز طریقے سے حاصل کرو، اپنا ایمان بچا بچا کر اسے حاصل کرو یا ایمان خراب کر کے حاصل کرو، ملنا اتنا ہی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کی جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام کے راستے سے نہ لو، حلال کا راستہ اختیار کرو۔ حلال کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اگر کچھ حالات آ جائیں تو بے چین نہ ہو جاؤ۔ آج ہر شخص بے چینی سے تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس سے آدھی بے چینی اسے اس بات پر ہو جاتی کہ میں اللہ کے حکم پورے نہیں کر رہا، میرے گھر میں کوئی بھی اللہ کے احکامات کا خیال نہیں کر رہا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ بہو، نہ شوہر، تو یقین جانے کہ اس کے سارے مسائل ہی حل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ساری بے چینیوں سے نجات دے دیتے، ساری پریشانیوں سے اسے محفوظ کر لیتے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا برداشت کر لو، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراغی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک اور بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی خوشحال، صحت، اچھی زندگی اور اچھے حالات میں اپنے اللہ کو فراموش نہیں کرتا تو آزمائش کی گھڑی میں اللہ بھی اسے فراموش نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العزت نے اچھی زندگی دی ہے، اچھے حالات دیے ہیں، صحت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اور اس وقت یہ اپنے اللہ کو فراموش نہیں کرتا تو پھر آزمائش کی گھڑی میں اللہ بھی اسے فراموش نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے زندگی سنوارنے کے ضابطے۔ ان میں ہر ضابطہ بڑا پائیدار ہوتا ہے۔ ان کا نتیجہ 100% ہے کہ اپنے اللہ کا خیال کرو، ہر حال میں اسے یاد رکھو، پھر وہ مصیبت میں، آزمائش میں تمہیں فراموش نہیں کرے گا۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دنیا ہے، یہاں آزمائش تو آنی ہے، لیکن اگر ان ضابطوں پر عمل ہو جائے تو آزمائش کے اندر بھی اطمینان ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں کرتا اور اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ان نافرمانیوں کا براہ راست اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور اس کے دل میں آگ جلتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، بظاہر بڑا توانا اور طاقتور ہوتا ہے لیکن اندر سے دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب دل ہی کمزور ہو جائے تو اس کا پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ آزمائش کی گھڑی میں تحمل ختم ہو جاتا ہے، برداشت نہیں رہتا، صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل جو کمزور ہو گیا ہے۔ دل کی کمزوری اسے ان سب خوبیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہوں، کام ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، کام بن رہا ہوتا ہے، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزوں، یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس دل کو بالکل ہی کمزور کر رکھا ہے۔ یہ سب اسی کے اثرات ہیں کہ قوت فیصلہ اور برداشت بالکل نہیں ہے، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، طبیعت پر قابو ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں،
جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ کمزور ہوگا تو پوری زندگی میں فساد آ جائے گا، اور جب یہ توانا ہوگا تو یقین جانیے کہ پہاڑوں جیسی آزمائشیں بھی آسانی سے برداشت کر لے گا، ثابت قدم رہے گا، بے صبری نہیں دکھائے گا، مایوس نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، قوت فیصلہ سے محروم نہیں ہوگا، پھر خوف زدہ لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا، پھر بلا وجہ کے اندیشے اور خوف اسے نہیں ستائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے اللہ اسے کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور جب یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام المفسرین یعنی تفسیر کرنے والے صحابہ کے امام بن گئے۔ بہت سارے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں۔ دعائیں کروانے کا رواج تو بہت ہے، لیکن دعائیں لینے کا رواج بہت کم ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کی ایسی خدمت کرے کہ ماں تنہائی میں اس کے لیے دعا کرے، اپنے باپ کا ایسا خیال کرے کہ باپ اس کے لیے دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دے، اپنے بزرگ یا اپنے استاد کی ایسی خدمت کرے کہ وہ تنہائیوں میں اس کے لیے دعا کرتے، کسی مظلوم کی ایسی فریاد رسی کرے کہ وہ تنہائیوں میں اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ دعائیں لینا ہے۔ نیکی کے بھی کچھ آثار ہوتے ہیں، اس کے کچھ نتائج ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکی کی بدولت چہرے پر رونق، دل میں روشنی، روزی میں کشادگی، بدن میں طاقت اور لوگوں کے دل میں محبت حاصل ہوتی ہے۔ پہلا اثر کیا ہے؟ چہرے کی رونق، یعنی پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ چہرے کو پر رونق بنا دیتا ہے۔ نیکی آدمی کا چہرہ پر رونق نظر آتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں نیکی اور بدی دونوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے ظاہری شخصیت پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم نیکی اور بدی کے اثرات کے بارے میں پھر دوسری کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک جنرلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، کسی کے گھر جائیں اور کسی کے گھر میں ہمیں تعویذ مل جائے اور کچھ غیر متوقع حالات پیش آ جائیں تو ہمیں فوراً یقین آ جاتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ تعویذ کیا ہے، کس موضوع پر ہے، لیکن فوراً اس پر یقین آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں کے اثرات ہیں، تو اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو اس تعویذ کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عاملوں کے چکر بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی لوگ جو ہے عاملوں کی طرف رجوع کرنے لگ گئے ہیں، اور ان عاملوں کے چکر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہر وقت انہی کے بارے میں سن رہے ہیں، ہر زبان پر یہی باتیں ہیں، میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اس لیے فوراً یقین آ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، لہٰذا کسی عامل سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو یقین ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں رہا کہ یہ برے حالات گناہوں کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 123 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض سزا پائے گا۔ گناہ کتنی ہی کامیابی سے کیوں نہ کیا جائے مگر اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی صحیح رہنمائی بھی کرے تو اس پر یقین ہی نہیں آتا۔ یقین انہی پر آتا ہے جو کہتے ہیں کہ قمیص چھوٹی ہو گئی ہے یا دھبے اس وجہ سے آ گئے ہیں کہ آپ پر بہت سخت جادو کروایا گیا ہے۔ اصل میں آج کا مسلمان اپنے مسائل کا حل تو کرنا چاہتا ہے لیکن زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا ایمان خراب ہی اس وجہ سے ہوتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے مسائل تو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی خاطر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے توبہ کرنی پڑے گی
اور ادھر ایک دیگ سے ہی کام بن جائے گا، ایک ہی ڈبے سے بات بن جائے گی، کچھ نذرانے دے کر بات بن جائے گی، زندگی بدلنی نہیں پڑے گی۔ اگر اللہ کی طرف رک جائیں گے تو زندگی بدلنی پڑے گی، اسی لیے آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ ان لوگوں سے اپنی قسمت معلوم کر رہا ہوتا ہے جن کی ساری زندگی اور قسمت خراب ہوتی ہے، وہ اسے کیا قسمت بتائیں گے جو خود ساری زندگی خوار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب گناہوں کے آثار ہیں۔ اگر آج ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں تو آج ہی سے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، مایوسی چھٹ جائے گی، بے اطمینانی اطمینان سے بدل جائے گی، بے سکونی سکون سے بدل جائے گی، بے چینی راحت سے بدل جائے گی۔ اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود کہی ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی کے اندر خالص نیکی لے کر آئیں، اور خالص نیکی اس کا نام ہے کہ اس کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر گناہوں کی ملاوٹ ہوگی تو پھر اس کا اثر زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنی زندگی کے اندر 100% نیکی لے کر آئیں، اور ایک ایک کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔